آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے گھر کا اسلامی ماحول۔ چنانچہ گھر اللہ پاک کی ایک نعمت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ کہ جس نے تمہارے رہنے کے لیے گھر بنائے۔ یہ اللہ پاک کی ایک عظیم نعمت ہے گھر۔ دیکھو نا، ہم زمین پر اتنی اونچی عمارت تعمیر کرتے ہیں، زمین تھوڑی سی حرکت میں آئے ہر شے زمین بوس ہو جائے گی۔ تو کس نے زمین پر اس گھر کو ٹھہرایا ہوا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ آسمانی آفات سے بھی گھر کو بچایا ہے۔ کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا ہے۔ گھروں میں ہم رہتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں۔ گھر پہنچتے ہیں تو ہمیں راحت ملتی ہے، چین سے نیند آتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شام کو سوئے ہیں، صبح گھر دیکھا، اٹھے ہیں تو گھر کیڑوں مکوڑوں سے بھرا ہوا ہے، سانپوں سے بھرا ہوا ہے، بچھوؤں سے بھرا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کبھی۔ ان کے رہنے کا مسکن اور ہے، ان کے ٹھکانے اور ہیں۔ اللہ نے گھر انسان کو رہنے کے لیے دیا ہے۔ اللہ پاک نے گھر کو حشرات الارض سے بچایا، موذی جانوروں سے بچایا۔ لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، چلو شہر میں تو ہو گیا، دیہاتوں میں جو رہتے ہیں، کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو جناب باہر اپنی زمینوں میں گھر بنایا ہوا ہے۔ اب چاروں طرف سے خالی زمین ہے یا فصل ہے، کوئی شے بھی اندر آ سکتی ہے۔ تو گھر کو ان حشرات الارض سے یا موذی جانوروں سے بچایا ہوا ہے، تو اللہ نے بچایا ہوا ہے۔ آسمانی آفات سے بچایا ہے تو کس نے بچایا ہے؟ اللہ نے بچایا ہے۔ زمین سے بچایا ہوا ہے تو اللہ نے بچایا ہے۔ فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں رہنے کے لیے گھر عطا فرمائے۔ اب گھر اللہ کی نعمت ہے، اور پھر صرف گھر ہی نہیں اللہ پاک نے عطا فرمایا، گھر میں تو بندہ اکیلا ہوگا تو پریشان ہو جائے گا، اسے وحشت آئے گی، سوچتا ہی رہے گا، پریشانی اس کو رہے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تجھے صرف ہم نے گھر ہی نہیں دیا، گھر کی آباد کاری کے لیے۔ فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، ہم نے پھر تمہیں میں سے تمہاری بیویاں بھی بنائی ہیں۔ اب دو جی ہو گئے، پریشانی نہیں ہے، وحشت نہیں، گھبراہٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کمی رہ جاتی ہے۔ میاں بیوی دونوں ہیں، مکان بھی خوبصورت ہے، رزق بھی وافر ہے، لیکن اولاد نہ ہو تو بندہ پھر بھی پریشان رہتا ہے۔ فرمایا ہم تمہاری یہ بھی پریشانی دور کریں گے۔ وَمَا جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، فرمایا ہم نے پھر تمہاری بیویوں سے تمہاری اولاد بنائی، بیٹے دیے تمہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ فرمایا صرف بیٹے نہیں، وحفدا، صرف بیٹے بیٹیاں نہیں، حفدا، فرمایا پھر پوتے پوتیاں بھی عطا فرمائے ہیں۔ گھر بھی اللہ کی نعمت، بیوی بھی اللہ کی نعمت، اور پھر اولاد بھی اللہ کی نعمت۔ اولاد کی آگے پھر فرمایا اولاد عطا فرمائیں گے۔
یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور پھر آخر میں فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، فرمایا پھر ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق بھی دیا ہے۔ مکان بھی اللہ کی دین ہے، بیوی بھی اللہ کی دین ہے، اولاد بھی اللہ کی عطا ہے، اولاد کی اولاد بھی اللہ کی عطا ہے، پھر رزق حلال طیب طاہر چیزیں کھانے کے لیے عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ پھر آخر میں اللہ پاک نے اتنی نعمتیں گنوانے کے بعد ایک انسان سے گلہ کیا، فرمایا أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، کہ اتنا کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے، گھر تمہیں عطا کیا، بیوی تمہیں عطا کی، بچے تمہیں عطا کیے، اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک، تمہاری اولاد کی ٹھنڈک، پھر انہیں بھی اولاد عطا فرمائی، پھر مطہر پاک پاکیزہ چیزیں بھی تمہیں کھانے کے لیے عطا فرمائی ہیں، پھر کون سی چیز ہے جو تجھے باطل کی طرف لے جا رہی ہے؟ باطل کو تو مانتا ہے، وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اللہ کی نعمت کا انکار کرتا ہے۔ نعمت اللہ سے مراد یہاں پر دین ہے، دین اسلام ہے، سرکار کی ذات ہیں۔ فرمایا پھر میرے محبوب کا انکار کرتا ہے، جو محبوب دین لے کر آیا اس کا انکار کرتا ہے۔ علامہ کہتا ہے نا، بتوں سے تجھے امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بھی اللہ پاک نے تمہیں گھر دیا ہے، بیوی بچے عطا کیے ہیں، پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے، کھاتا سارا کچھ اللہ کا ہے، اور جناب جھولی اٹھا کر دنیا داروں کے پیچھے پھر رہا ہے۔ جب کھاتا اللہ کا ہے، رہتا اللہ کے دیے ہوئے گھر میں ہے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کر۔ اس کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ اس نے جو احکام ہم پر لاگو کیے ہیں ان پر عمل کرنا ہے، جو اس کا حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے، تو گویا تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ زبان سے شکر ادا کر، جسم سے شکر ادا کر۔ جسم کا شکر کیا ہے؟ نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج ادا کر، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کا شکر ادا کر، مال سے زکوٰۃ دے، صدقات و خیرات دے۔ میں چاہیے تو یہ تھا کہ نعمتیں تجھے اللہ نے عطا فرمائی ہیں، گھر تجھے اللہ نے عطا فرمایا ہے، بیوی بچے، اولاد، اولاد کی اولاد، رزق پاکیزہ اللہ نے دیا ہے، اس کا شکر ادا کیا جاتا۔ تو بجائے اس کا شکر ادا کرنے کے، اس کے احکام کو پس پشت ڈال دیا ہے، اس کی بات ہی نہیں مانتا، اس کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس نے تمہیں یہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ اب توجہ رکھنا ذرا کہ اللہ کی نعمت ہے گھر، اللہ کا فضل ہو جاتا ہے اس بندے پر جسے گھر مل جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو ہم نے بنائے ہیں، یہ سارا کچھ ہم نے عطا کیا ہے۔ جب اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے، گھر، بیوی بچے بھی دیے ہیں، رزق بھی دیا ہے، تو پھر اس گھر کا ماحول اسلامی ہونا چاہیے، اس گھر کا ماحول غیر اسلامی نہ ہو، اس گھر کا ماحول مہذب ہو، غیر مہذب نہ ہو، گھر والوں کی تہذیب، ثقافت، ان کا تمدن اسلامی ہو، غیر اسلامی نہ ہو، یعنی زندگی وہ گھر والے اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں، تو پھر تو انہوں نے نعمت کا شکر ادا کیا ہے۔ اگر زندگی اپنی مرضی سے گزاری تو پھر جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ان کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ ناشکری کی ہے۔ تو گھر جو اللہ پاک نے عطا کیا ہے، سب سے پہلے تو اس حوالے سے یہ چیز پیش نظر رہنی چاہیے کہ جہاں ہم نے رہنا ہے، جس جگہ پر ہم نے ایک عارضی سا قیام کرنا ہے، ہماری نسلوں میں نے اس میں آباد ہونا ہے،
سب سے پہلے تو دیکھا جائے جس زمین پر وہ گھر بنایا ہے وہ کہیں قبضے کی زمین تو نہیں ہے، غصب شدہ زمین تو نہیں ہے، کسی کی ماری ہوئی زمین تو نہیں ہے، کسی سے چھینی ہوئی تو زمین نہیں ہے، اور کسی کو دھوکہ فراڈ کر کے تو میں نے زمین یہ حاصل نہیں کی جس میں گھر بنا رہا ہوں۔ اور اس کا بڑا برا وبال ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جس بندے نے ایک بالشت زمین کسی کی نہ حق نہ جائز طور پر اس پر قبضہ کیا، اس کو ہتھیایا، قیامت کے دن وہ زمین 7 زمینوں جتنی ہوگی اور اس کا توق بنا کر اس قبضہ کرنے والے کے گلے میں پہنا دیا جائے گا۔ اتنا یہ سخت گناہ ہے کسی کی جگہ پر زمین پر قبضہ کرنا۔ تو جس جگہ پر آپ نے گھر بنانا ہے، اس میں رہنا ہے، آپ کی نسلیں اس میں آباد ہونی ہے، سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ اس زمین کو میں نے کیسے حاصل کیا ہے، کن ذرائع سے میں نے لیا ہے، وہ خود اپنی ملکیت ہے یا رزق حلال سے لی ہے۔ اگر تو رزق حرام سے لی ہے، حرام کمائی سے لی ہے، تو آپ نے تو اپنی بنیاد ہی غلط کر لی ہے۔ اور پھر اس کی تعمیر کا مسئلہ آتا ہے، تعمیر بھی حلال کمائی سے ہو، وگرنہ بری کمائی کے اثرات برے اور اچھی کمائی کے اثرات اچھے ہیں۔ بری کمائی کا ایک لقمہ پیٹ میں چلا جائے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی، 40 دن کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی۔ اسی حال میں بندہ مر جائے تو وہ پیٹ وہ دوزخ میں جائے گا۔ سرکار نے فرمایا اتقوا الحجر الحرام فی البنیان فإنہ اساس الحرام، حرام کمائی کے پتھر سے بچو جو تم اپنے مکان کی بنیادوں میں لگا رہے ہو، تو گویا تم تو حرام کی بنیاد رکھ رہے ہو۔ جس چیز کی بنیاد ہی غلط ہو گئی، آپ نے جگہ لی ہے وہ بھی حرام کمائی سے، یا کسی کہ جناب ناجائز قبضہ کر لیا ہے، مکان اوپر بنایا ہے وہ بھی حرام کمائی سے، تو اب مجھے بتاؤ جب حرام کمائی سے جگہ لی ہے، حرام کمائی سے مکان بنا ہے، تو اس کے برے اثرات نہیں ہوں گے؟ ہوں گے۔ پھر کہتے ہیں لوگ بچہ نماز نہیں پڑھتا، ادب نہیں کرتا۔ میں ابھی آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں کہ جس گھر کے اندر ماحول اسلامی ہو، جس گھر کو حلال رزق سے بنایا گیا ہو، اللہ پاک اس گھر میں یہ ان گھر والوں کو توفیق دیتا ہے کہ وہاں کے چھوٹے لوگ بڑوں کا احترام کرتے ہیں، چھوٹے بڑوں کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ پاک دین کی پھر سمجھ عطا فرماتا ہے۔ پتر آنکھیں نہیں لگتا، نماز ہی نہیں پڑھتا، اپنی مرضی نہ باہر جانا، مرضی نہ آਉਂਦਾ ہے، تو بندہ پوچھے کہ توں اینوں جیڑی روٹی روزی کھواندا رہے ہو کیڑی سی؟ حلال اینوں تو کدے کھوایا نہیں، دینی تعلیم تو اینوں کدے نہیں دیتی، تو پھر انہیں تیرے آنکھیں کی لگنا ہے؟ تو مکان گھر اللہ کی نعمت ہے، تو نعمت ہے تو اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ اس پر جو مال خرچ ہو وہ حلال کا ہو، حرام کمائی کا نہ ہو۔ پھر دوسرے نمبر پر گھر کی آباد کاری ہے، تو آباد کاری کے حوالے سے سب سے بڑا جس کا کردار ہے وہ بندے کی بیوی ہوتی ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا لوگو جب تم شادی کرتے ہو تو پھر کچھ چیزیں ہیں ان کو مد نظر رکھو۔ فرمایا لا تزوجوا النساء لحسنہن، کسی عورت سے شادی اس کے حسن کی وجہ سے نہ کرو، اور ولا تزوجوہن لاموالہن، اور نہ ہی کسی عورت سے شادی اس کے مال کی وجہ سے کرو، ولیکن تزوجوہن علی الدین، ہاں اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو دین کو پیش نظر رکھو۔ عورت کا
دین دیکھو، اس کی سیرت دیکھو، اس کا کردار دیکھو، اس کا حیا دیکھو، اس کا خوف خدا دیکھو۔ فرمایا ایسی عورت سے شادی کرو، آگے اس سے تمہاری نسلیں چلنی ہیں۔ مال بھی دیکھو، حسن بھی دیکھو، شریعت رکاوٹ نہیں بنتی، حسب نسب دیکھ کر شادی کرو، شریعت کہتی کرو۔ حسن بھی شریعت نے جو جہاں تک غیر محرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے بالارادہ، لیکن شریعت کہتی ہے جس سے تم نے شادی کرنی ہے ایک نظر بالارادہ اس کو دیکھ سکتے ہو۔ حسن بھی دیکھو، حسب نسب دیکھو، لیکن اس کی حیثیت ثانوی ہے۔ اصل میں جو تم نے دیکھنا ہے وہ عورت کی سیرت دیکھنی ہے، اس کا کردار دیکھنا ہے، اس کا دین دیکھنا ہے۔ فرمایا اس کا دین دیکھو، کردار دیکھو، پھر بعد میں حسن کی بات ہے، بعد میں حسب نسب کی بات ہے، پہلے دین ہے، پہلے اس کی سیرت ہے، اس کو دیکھو پھر شادی کرو۔ اور ایک روایت میں ہے سرکار نے فرمایا زوجۃ مؤمنۃ تعین احدکم علی امر الآخر، ایسی عورت سے شادی کرو جو بندے کی آخرت کے امور کے حوالے سے مدد کرے۔ یعنی ایسی عورت سے شادی نہ کرو کہ جو کہے مال لاؤ، پیسہ لاؤ، مجھے نہیں پتا، جہاں سے دل کرتا ہے لاؤ۔ اب وہ تو حلال حرام میں فرق ہی نہیں کرے گا، پر جہاں سے اسے مال ملا وہ لے کر آ جائے گا۔ میں ایسی عورت سے شادی نہ کرو۔ کیسی عورت سے شادی کرنی ہے؟ جو آخرت کے حوالے سے تمہاری مدد کرے۔ یعنی تمہاری تنخواہ 50,000 ہے، تم ایک مہینے 60,000 لائے ہو تو عورت سوال کرے تمہاری تنخواہ 50,000 ہے، یہ 10,000 کہاں سے لائے ہو؟ پھر تو عورت عورت ہے، پھر تو یہ اس کی بیوی ہے کہ جو آخرت کے حوالے سے اس سے باز پرس کر رہی ہے کہ تم 60,000 لائے ہو تو کہاں سے لائے، اوپر والا 10,000 کہاں سے لائے ہو؟ اگر تم سوئے ہوئے ہو، ادھر حی علی الصلاۃ کی صدا آ گئی ہے تو عورت تمہیں اٹھائے، خود بھی اٹھے اور تمہیں بھی اٹھائے، بچوں کو اٹھائے، پھر تو یہ۔ اور ایک روایت میں ہے سرکار نے فرمایا عورت یہ گھر کی راعیہ ہے، گھر کی حکمران ہے، عورت بچوں کی پہلی تربیت گاہ ہے، اس کی گود مادنے در مادنے فولاد بن سکتی نہیں، بے عمل ماں با ادب اولاد جم سکتی نہیں۔ فرمایا کہ لوہے پر بندہ لوہا مارتا رہے نا تو فولاد نہیں بنتا، کیوں بھائی صاحب؟ اس کے لیے خاص نسخہ ہے، پھر جا کر تب فولاد بنتا ہے۔ بے عمل ماں با ادب اولاد جم سکتی نہیں۔ جس طرح لوہے پر لوہا کوٹنے سے فولاد نہیں بنتا، اس طرح ماں اگر بے عمل ہو، بد کردار ہو، شریعت مطہرہ کی نافرمان اور باغی ہو، وہ ماں کبھی بھی با ادب اور با عمل اولاد نہیں پیدا کر سکتی۔ ماں اگر با عمل اور با کردار ہو تو پھر بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے، پھر بیٹا سید الشہداء امام حسین پیدا ہوتا ہے۔ یہ کردار ہے ان ماؤں کا کہ جنہوں نے دھرتی کو ایسے بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ تو ماں کی گود بچے کی پہلی تربیت گاہ ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ کسی دیندار اور سمجھدار اور دین سے محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو۔ جب تم خود دیندار ہوگے اور تم نے نیک عورت سے شادی کی ہے، سرکار نے فرمایا تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نیک بیوی، اور فرمایا خوشبو۔ میں یہ 3 چیزیں تمہاری دنیا کی میری پسندیدہ ہے۔ اور جس گھر کا پھر ماحول اسلامی ہو جاتا ہے، یعنی دونوں میاں بیوی نیک ہوتے ہیں، اب وہاں پر اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا
کہ اذا اراد اللہ باہل بیت خیرن، اللہ پاک جب کسی گھر والوں سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر اللہ پاک انہیں دین کی سمجھ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ وہ گھر والے دین کی طرف راغب ہوتے ہیں، دین کو سمجھنے کی طرف وہ راغب ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا وقر صغیرہم کبیرہم، فرمایا اس گھر والے جو افراد ہیں ان میں سے جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کا احترام کریں گے، جنہوں نے اپنے گھر کا ماحول دین اسلام کے مطابق بنایا، پھر اس گھر کے چھوٹے لوگ بڑوں کا احترام کریں گے۔ اور فرمایا وہاں کے جو افراد ہیں، اولاد ہے مثلاً، وہ اپنے والدین کے دوستوں کا احترام بھی کریں گے۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ والد کا کوئی دوست آیا ہے اس کی طرف اولاد دیکھتی نہیں ہے، بلکہ جب تربیت اچھی ہوگی تو والد گھر میں نہیں ہے یا فوت ہو چکا ہے تو ضرور باپ کے آنے والے دوست کا وہ اولاد احترام کرے گی، اور اس کا فائدہ بڑا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سرکار سے پوچھا گیا کہ آقا جب بندے کے والدین فوت ہو جائیں تو ان کے فوت ہونے کے بعد بھی اولاد پر ان کے حقوق رہتے ہیں؟ فرمایا ہاں، فوت ہونے کے بعد بھی والدین کے حقوق ہیں۔ پہلا حق تو یہ ہے الصلاۃ علیہما، اولاد پر یہ حق ہے والدین کے فوت ہونے کے بعد کہ اپنے والدین کی نماز جنازہ پڑھے۔ دوسرا حق یہ ہے، فرمایا والاستغفار لہما، اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کرے اولاد۔ تیسرا حق یہ ہے کہ والدین کے جو خونی رشتہ دار ہیں ان کے فوت ہونے کے بعد ان سے رشتے توڑے نہ جائیں۔ جی چاچا اس لیے تھا کہ باپ کا بھائی، پھپھو اس لیے تھی کہ باپ کی بہن، ماموں اس لیے تھا کہ ماں کا بھائی، خالہ اس لیے تھی کہ وہ ماں کی بہن، حالانکہ سرکار نے فرمایا خالہ بمنزلہ ماں ہے اور چچا بمنزلہ باپ ہے۔ فرمایا کہ اولاد پر یہ حق ہے کہ یہ نہ کہے کہ ماما چاچا اس لیے تھا کہ یہ ماں باپ کے بھائی تھے، اب وہ نہیں رہے تو ان کے پاس جانے کا کیا فائدہ۔ شریعت مطہرہ نے، سرکار نے منع فرما دیا ایسی سوچ سے، ایسی سوچ کا رد کر دیا ہے۔ فرمایا ایسا کبھی بھی نہ سوچنا۔ جس طرح زندگی میں ماں باپ کے رشتہ داروں سے، بالخصوص جو خونی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے، ان کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور چوتھا حق اولاد پر یہ ہے، سرکار نے فرمایا وَإِيفَاءُ عَهْدِهِمَا، والدین نے اگر کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے، مثلاً کوئی باپ وعدہ کر گیا ہے، کسی یتیم کی پرورش کا اس نے کیا تھا کہ میں اس کی پرورش کروں گا، بیوہ کو میں خرچہ دوں گا، فلاں کی بچی کی میں شادی کر دوں گا، اس کو پڑھاؤں گا، یا میں کوئی نلکا لگا دوں گا، راستہ بناؤں گا، کسی کے لیے یہ مال وقف کر دوں گا، لیکن زندگی نے وفا نہ کی، وہ بندہ فوت ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر اولاد کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو والدین کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا ان پر حق ہے والدین کے فوت ہونے کے بعد۔ اور پانچواں حق فرمایا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، والدین کے دوستوں کا احترام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے اسی طرح جس طرح اپنے والدین کی زندگی میں کرتے۔ اور اس کا فائدہ، حضرت عبداللہ ابن عمر سرکار کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ مدینہ شریف کے بازار میں جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے شاگردوں کا ایک ہجوم جا رہا ہے، تو آپ نے دیکھا سامنے ایک اعرابی دیہاتی آ گیا، آپ اپنی سواری سے نیچے اتر کر آپ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنی دستار اتار کر اس کے سر پہ رکھ دی، اور پھر سواری پر اس کو پیچھے بھی بٹھا لیا۔ آپ کے شاگردوں نے کہا استاد جی یہ دیہاتی لوگ دور سے بندہ ان کو سلام کر دے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، آپ نے اس کو اتنی عزت دی کہ سواری سے نیچے اتر کر آپ نے ملاقات کی اور اپنی پگڑی اس کے سر پر رکھ دی، اپنی سواری پر اس کو سوار کیا۔ جناب اتنا اس کا احترام کیوں کیا؟ فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ اس کا ابا اور میرے ابا جان آپس میں دوست تھے، آپس میں
دوست تھے، اور میں نے خود سرکار سے سنا ہے جو بندہ والدین کو قبر میں خوش کرنا چاہتا ہے وہ والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ فرمایا اللہ توفیق دے دیتا ہے ان گھر والوں کو کہ جو شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہاں پر جہاں والدین کے رشتہ داروں کا احترام ہوتا ہے وہاں پر والدین کے دوست احباب کا بھی احترام ہوتا ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے جس گھر کا ماحول اسلامی ہو، حضور فرماتے ہیں رازقہم الرفق فی معیشتہم، اللہ پاک ان کی معیشت مضبوط اور مستحکم کر دیتا ہے۔ جس گھر میں ماحول اسلامی ہو اس گھر کی معیشت مستحکم ہو جاتی ہے، انہیں کوئی کمی نہیں رہتی۔ اور اللہ کا فرمان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ پریشانیاں ہیں، طرح طرح، کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال موجود ہے لیکن کھانا نصیب نہیں، وہ بھی معاشی تنگی میں مبتلا ہیں۔ تو اللہ کا فرمان ہے کہ تم سوچو کہ ہمیں معاشی تنگی آئی کیوں ہے؟ ہمارا رزق تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے، اس کے باوجود ہم تنگ ہیں، تو پھر تم سوچو تنگ کس لیے ہیں؟ اللہ نے یہ راز اس سے پردہ اٹھا دیا ہے، فرمایا تنگی آتی ہے اس وجہ سے کہ تم شریعت سے دور ہٹتے ہو، فرمایا شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارو، اگرچہ تمہاری آمدنی تھوڑی بھی ہوئی میں برکت رکھ دوں گا، معاشی تنگی آئے گی نہیں۔ تو گھر کا جب ماحول اسلامی ہوگا پھر معاشی تنگی آئے گی نہیں۔ اور پھر اللہ پاک سرکار فرماتے ہیں وَالْقَصْدَ فِي نَفَقَاتِهِمْ، جس گھر کا ماحول اسلامی ہوگا نا اس گھر میں فضول خرچی نہیں ہوگی، ان کا بے جا خرچہ نہیں ہوگا۔ گھر کا ماحول جو اسلامی ہے پھر بے جا بیٹے بیٹیوں کی شادی پر وہ خرچ نہیں کریں گے، وہ بے جا ان کا ڈاکٹروں کے پاس خرچہ نہیں ہوگا، پھر بے جا دفتروں میں ان کا خرچہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہیں بھی ان کا غلط جگہ پر یا بے جا روپیہ خرچ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ان کا ماحول اسلامی ہے، انہوں نے حلال طریقے سے مال کمایا ہے، اللہ پاک ان کا مال کسی بھی ایسی جگہ پر خرچ نہیں ہونے دے گا جو ان کے لیے مناسب نہیں ہے یا بے جا ہے۔ غلط جگہ پر ان کا پیسہ لگ ہی نہیں سکتا، کن کا؟ جس نے رزق حلال کمایا ہو اور گھر کا ماحول صاف ستھرا ہو۔ اور پھر آخر میں سرکار نے فرمایا وَبَصَرَهُمْ فِي عُيُوبِهِمْ، پھر ان کو دوسروں کے نہیں ان کے اپنے عیب نظر آئیں گے کہ یار میرا بیٹا لڑ کے آیا ہے تو اس کا بھی قصور ہو سکتا ہے۔ ہر مرتبہ وہ اگلے کے بیٹے کو نہیں ڈانٹے گا بلکہ کبھی اس کو اپنے بیٹے کے اندر بھی عیب نظر آئے گا، اس کا بھی قصور ہے۔ یعنی بندے کو جب اپنا عیب نظر آ جائے تو یہی تو بندہ ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی پہچان کر لی، اپنے عیب دیکھ لیے اور ان کو دور کر لیا، گویا اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے، اور جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اسے رب کی بھی معرفت حاصل ہو جاتی۔